حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جو کردار ادا کیے ہیں وہ بیان سے باہر ہے. جتنے لوگوں پر آپ بڑھ چڑھ کر کے حملہ کرتے رہے کفار و مشرکین جوانی کے عالم میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا بہت ہٹا کٹا جسم تھا, بہت توانا تھے طاقت سے, کافی بھاری آپ کا پیٹ تھا, اور لوہے کا خود پہننے کی وجہ سے ہمیشہ تو سر کے بال نکل گئے تھے. اتنی جنگوں میں شرکت فرماتے رہے, لوہے کی وہ ٹوپی ہوا کرتی تھی. اور وہ وقت آپ یاد کریں 7 ہجری جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو لے کر خیبر نکلے تھے. تقریباً مدینے سے 200 کلومیٹر دور یہ خیبر کی وادی ہے جہاں یہودیوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا, اور مسلمانوں کے خلاف روزانہ نت نئے فتنے وہاں سے نکلتے تھے اور منصوبے بنائے جاتے تھے حضور کے خلاف, مدینے کے خلاف, اور مکہ کے مشرکین بھی اس میں حصہ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر یہ ہوئی کہ خیبر کے یہودی ایک جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے, اور انہوں نے مکہ کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے, نجد کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے, سب کو جمع کر کے دعوت دی ہے. حضور کو جیسی یہ خبر ملی, ابھی یہودی خیبر سے نکلتے کیا رسول اللہ خود صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچ گئے. اور میں نے یہ خیبر کی تفصیلی جنگ کا بیان آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جمعہ میں, جیسے سیرت مصطفیٰ کا جو درس کنٹینیو چلتا ہے اس میں جنگ خیبر میں نے بیان کیا ہے. یہ سخت قسم کی جنگ تھی. یہودی بڑے بڑے قلعوں میں وہاں پر محفوظ رہتے تھے, اتنے بڑے قلعے تھے ان کے, آج تک وہ موجود ہیں. 1400 سال کے بعد آج بھی وہ قلعے وہاں پر ویسی ہیں. ان یہودیوں کی پناہ گاہ تھی, اس میں بیٹھ کر کے حملے کرتے تھے, اور ان کا یقین تھا یہ کہ ان قلعوں کو کوئی عبور نہیں کر سکتا. جب صحابہ وہاں پہنچے تھے یہودیوں کی حالت خراب تھی, اور ان کے ہاں ایک مرحب نامی شخص تھا جس کا دعویٰ تھا وہ 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے, 1000 انسانوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے. خیبر میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی, وہاں کے جتنے قلعے تھے وہ صحابہ جب فتح کرنے لگ گئے تو آخری جو ان کا قلعہ تھا مرحب, جس کے انتظام پر لگا رہتا تھا, یہودیوں نے اس کو اتارا تھا مرحب کو, کہ اب آخر میں اب تمہاری باری ہے, اگر تم نہیں بچا پائے ان مسلمانوں سے تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے. مرحب مسلمانوں سے جنگ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹے بادیہ نشین لوگ ہیں, کھجور کھا کر زندگی گزارتے ہیں, پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں, ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی, یہ ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں. بڑے تحقیر سے حقارت سے دیکھا کرتا. لیکن اب حالات ایسے تھے کہ یہ پورے مسلمان گردنوں پر سوار ہو کر کھڑے تھے, اب تو ڈیفنس کرنا ہی تھا. مرحب جب اپنے قلعے سے باہر آیا تو یہ سخت قسم کی جنگ تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہے, کیونکہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہی سارے فتوحات کا دروازہ کھل گیا ہے اسلام کے لیے. ساری فتحیں جتنی ہوئی یہ خیبر کے بعد فتوحات کا دروازہ کھل گیا تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا. تو جیسے ہی مرحب سامنے آیا تو اس نے پکار کر کے یہ کہا شعر پڑھتے ہوئے کہ تمہیں پتہ ہے کہ خیبر پورا مجھے پہچانتا ہے, یہاں کے در و دیوار سے پوچھو کہ مرحب کس کا نام ہے. مرحب کی آواز سے اور اس کے چلنے پھرنے سے یہاں کے پتھر بھی کانپتے ہیں. وہ رجزی اشعار پڑھ رہا تھا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس جنگ میں کیسے شریک ہوئے تھے؟ یہ 3 دن تک کنٹینیو چل رہی تھی, صحابہ کو فتح نہیں مل رہی تھی, کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے. اور رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کل کی صبح ہونے دو, میرے ہاتھ میں جو پرچم ہے میں ایسے کو دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول بے حد چاہتے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں یہ فتح رکھی ہے. صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہم نہیں سوئے. حضور نے جو یہ بشارت دی تھی اس میں بشارتیں کیا کہتی ہیں؟ ایک تو یہ تھی کہ قلعہ اس کے ہاتھ فتح ہوگا, دوسرا یہ کہ اللہ اس کو اور اس کے رسول بے حد اسے چاہتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں غالب گمان یہی رہتا تھا کہ شاید جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے گا. صبح اسی طرح رات کروٹ لے کر صحابہ نے گزاری تھی کہ ہمارا نام آ جائے گا. جیسی صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو جمع کیا, سب گردنیں اٹھا کر حضور کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا.
پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکار کر کہا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اس جماعت میں وہ تھے ہی نہیں وہ صحابہ، کیونکہ اس وقت وہ بیمار تھے، بخار بھی سخت تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں آشوب آیا ہے، جو لال ہو جاتی ہیں آنکھیں، تو آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور بخار زدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی حالت میں ان کو لے کے آؤ۔ بستر سے اٹھا کر حضرت علی کو لایا گیا، آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں اخیر زمانے تک اتنی تیز نظر آتے تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا دیا اور کہا جاؤ، اللہ اس کے رسول تمہیں بے حد چاہتے ہیں اور یہ فتح تمہارے نام رکھی ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کو دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے کہ کیا مقام پایا علی بن ابی طالب نے۔ اس وقت ان کی جوانی کا ہی وقت تھا اور جب وہ جھنڈا ہاتھ میں لے کر کے آئے تھے یہ مقابلہ مرحب سے ہونا تھا۔ جو 1000 انسانوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا، جب وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، جانتے ہو قلعوں کی دیواروں سے پوچھو مرحب کس کا نام ہے، یہاں کے پتھر میرے چلنے پھرنے سے کانپ جایا کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی آگے آئے، پوچھا مرحب نے تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب جانتے ہو؟ حیدر کا مطلب جنگل میں، گھنے جنگلات میں اپنے پیر پھیلائے ہوئے نہایت ہی سخت قسم کا چہرہ لے کر کے بھوکا پلٹ وار کرنے والا وہ شیر بپر جس کو دیکھ کر کے پورے جنگل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کو عربی میں حیدر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں عربی جاننے والے سمجھ سکتے تھے، انہوں نے رجزیہ اشعار میں حضرت علی نے صرف اتنا کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب نے کہا تجھ جیسے چھوٹے لڑکے سے میں مقابلہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں توہین سمجھتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت سے ہوں، پہلے مجھ سے مقابلہ کر لو، بعد میں بڑے تمہارے مقابل میں آ جائیں گے۔ جب مرحب اترا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابلے میں، تاریخ آج بھی گواہ ہے، اس کے لوہے کی ٹوپی، اس کا لوہے کا لباس اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا، اور وہ تلوار لہراتے ہوئے آیا اور پہلی تلوار اتنی تیز مارا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار جو ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کی چمک کو دیکھا، اور جنگ کے میدان میں جو تلوار کی چمک تھی لوگ دیکھ کر کے حیران تھے، اتنی تیز وہ تلوار چلاتا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ علی بن ابی طالب گھوڑے پر ہے، ایک ہی بار اس نے ایسا کیا ہے کہ اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، علی کا کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے خوف تھے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کا جو شیر ہوتا ہے وہ لومڑی کبھی بنی نہیں سکتا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس کے 2 وار کے بعد اپنا جو پہلا وار مارا، صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی 2 دھاری تلوار تھی، مرحب کے سر پر لگی اور اس کے لوہے کی ٹوپی کو کاٹتے ہوئے مرحب کے سینے تک آ گئی، ایک ہی وار میں مرحب کو زمین پر ٹھنڈا کر دیا تھا۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں مرحب کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد اسی کے اشعار حضرت علی نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اے لوگوں سنو، یہ جو ٹھنڈا ہوا ہے جسم، یہ وہی ہے جس کی چلنے پھرنے کی آواز پتھر سنا کرتے تھے، دیوار سنا کرتے تھے۔ اب اس خیبر کے قلعے کے در و دیوار بھی جانیں گے کہ جس سے وہ ہیبت کھاتے تھے اس کو زمین پر کس نے مار گرایا۔ پھر حضرت علی نے کہا اے یہودیوں، آج کے بعد سے خیبر کے ہر قلعے سے آواز آئے گی کہ کوئی آیا تھا جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ کی سچائیاں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اس جنگ میں صحابہ کی روایت ہے، ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی بڑھتے گئے اس قلعے کے پھاٹک کو توڑ دیا تھا، جو دروازہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت علی نے ایسے اس کو اکھاڑ دیا تھا، اور وہ دروازہ ایک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ جب کبھی سامنے سے کوئی تیر آتا یا تلوار آتی
تو یہ دروازے کو ڈھال بنا کر کے لڑتے تھے. تم اپنے گھر کا دروازہ اٹھا کر کے دیکھو, خیبر کا دروازہ الگ ہے, اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں اٹھا پاؤ گے. آج کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ خیبر کا دروازہ ایسا تھا کہ اس کے بعد حضرت علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر رکھا دروازے پر. کئی صحابہ تو اس کے اوپر سے چڑھ کر کے قلعے کے اندر گئے, اور صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس دروازے کو 16 گز آگے انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے پھینکا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہوا اس دروازے کو راستے سے ہٹایا جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا پا رہے تھے, اور علی بن ابی طالب تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پھینک چکے تھے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ شجاعت, یہ جمع مردی اللہ کے شیر کو اللہ نے عطا کی ہے. قوت پروردگار. میرے عزیزوں, ان کے فضائل, ان کے مناقب, ان کے کمالات بیان سے باہر ہیں, بیان سے باہر ہیں. لیکن اب خلافت کا دور شروع ہے, اسی لیے کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں. فضیلتیں ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں, اور اس سال ظاہر سی بات ہے میں جو ٹاپک لے کر کے چل رہا ہوں وہ تاریخ اسلام ہے. ہر بچے کو, ہر جوان کو تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر اپنی تاریخ سے تم بے بہرا ہو تو دنیا جو پٹی پڑھائے گی وہ صحیح سمجھنے لگ جاؤ کہ آج حالات یہی ہیں. تم خالی کورے کاغذ لے کر کے بیٹھے ہو, سوشل میڈیا میں کوئی آیا نئی بات بولا, کہا ہاں یہ تو بالکل نہیں لگ رہی ہے, نہیں کچھ نہیں, 1400 سال پرانی ہے, تم کورے تھے, تم نے پڑھائی کہاں تھا. اس لیے تاریخ کی سچائیاں اگر تمہیں یاد نہ ہو تو اگلا دور جو آنے والا ہے اور بھی بہت ڈینجر ہے, بہت سخت ہے. آپ کو پتا ہے یہ ظالمانہ حکومتیں جو ہمارے سر پر آج منڈلا رہی ہیں, یہ دجالی نظام جو پیدا ہو چکا ہے, یہاں سب چیزوں پر اٹیک ہے, سب چیزوں پر اٹیک ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف ہماری مسجدیں گرا رہے ہیں یا ہماری خانقاہوں کو پامال کر رہے ہیں, بلکہ ماسٹر پلاننگ کے ساتھ تمہاری نسلوں کی تباہی کا انتظام ہو چکا ہے. ماسٹر پلاننگ کے اعتبار سے ایسے کہ یہاں پر باضابطہ ایجوکیشن منسٹر اسی کو بنایا جاتا ہے جو سخت قسم کا تعصب پسند ہو. تمہاری تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے تمہارے اسکول کے سلیبس میں ایسی چیزیں ڈال دیں کہ بچہ کچے دماغ میں پڑھتے پڑھتے یہی سمجھ جائے. آج حالات ایسی ہی ہیں. 10-20 سال پہلے جا کر کے آپ اسکول کے نصاب سلیبس کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چیپٹر ہوا کرتا, صحابہ اکرام کے حضرت عمر فاروق کے نام پر چیپٹر ہوا کرتا تھا. کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ بک میں آپ کو مل جائے گا. آج تو ہے ہی نہیں. تاریخ اسلام کی یہ سچائیاں, نہ اورنگزیب آئیں گے, نہ شہاب الدین غوری آئیں گے, تاریخ کو مٹا کر کے پتہ نہیں کون کون سے پہاڑی چوہوں کو لا کر رکھا ہے, سب طرح سے بدل کر کے. اس طرح کہ تعصب کی اینک ایسی پہن رکھی ہے انہوں نے کہ تمہارے بچوں میں یہ زہر پھیلتا جائے اور بچے تمہاری تاریخ سے بے بہرا ہو جائیں. آج اے نوجوانوں, اگر دنیا تمہاری تاریخ مٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. میں رشیا